تو سمجھو اہل شام اور اہل شام میں رہنے والے کوفیوں کا کردار پھر بھی وہ نہیں ہے کہ جب لشکر اہل بیت کوفے میں آتا ہے آپ کو نہیں نظر آتا کسی نے ایسے نعرے مارے ہوں جیسے شام والوں نے مارے، کہ روکا جاتا ہے قافلے کو، بازاروں کو سجایا جاتا ہے، رقص کرنے والوں کو بازاروں بلایا جاتا ہے، ڈھول لے کر یہ بازاروں میں آتے ہیں، اور ان کو یہ بولا گیا کہ باغیوں کا لشکر آیا ہے۔ باغی کون؟ جو وقت کے خلیفے کے مقابلے میں قیام کرے وہ باغی ہے۔ ابھی صحیح مسلم، صحیح بخاری، امام حنبل، جتنے بھی 4 امام ہیں سب نے متفق علیہ، آج بھی یہ متفق ہیں ان روایات پہ جن روایات کی نسبت رسول خدا کی طرف کی گئی ہے کہ اگر کوئی حاکم وقت کے مقابلے میں قیام کرے گا وہ دین سے خارج ہے، جو حاکم وقت کے مقابلے میں قیام کرے گا الیاذ باللہ خدا اسے قیامت کے دن ذلیل کرے گا، جو حاکم وقت کے مقابلے میں قیام کرے گا وہ مرتد ہو چکا ہے۔ اب کہا حاکم چاہے فاسق ہو، حاکم چاہے فاجر ہو، حاکم کے چاہے اندر شیطان چلا گیا ہو، حاکم چاہے آپ کو دین سے ہٹا دے، آپ کو حق نہیں ہے آپ حاکم کے خلاف اٹھاؤ۔ کہ آج بھی ایک ٹک ٹاک کا مفتی یہ بولتا ہے ٹی وی پر، آپ جا کر ان کی یہ افکار ہیں، کوئی جوان جا کے ان سے انٹرویو لینا کہ جناب والا حاکم کے خلاف قیام ہو سکتا ہے، فوراً بولیں گے نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول نے یہ کہا، رسول نے، اور موٹی موٹی شخصیات سے وہ حوالے لاتے ہیں۔ کسی نے تحقیق نہیں کی کہ آج بخاری کے لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ بھائی میں نے 6 لاکھ حدیثوں کو پرکھنے کے بعد بخاری بنائی۔ 6 لاکھ حدیثیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان 6 لاکھ کی چھاٹی کر کے انہوں نے کتاب لکھی، نام لکھا صحیح البخاری۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، باقی حدیثیں کیا ہیں؟ وہ کارخانہ جنہوں نے جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنائی۔ اب ایک ایسا ماحول جس میں ایک بندہ سن رہا ہے قال رسول اللہ، رسول خدا نے کہا حاکم شرابی بھی ہو، فاسق بھی ہو، اس کے خلاف قیام نہ کرنا، اور کہا جو بھی قیام کرے وہ قتل ہے، واجب القتل ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، شخصیت کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پہ حسین ابن علی قیام کرتے ہیں۔ یہ کارنامہ تھا امام حسین کا کہ امام حسین نے قیام کر کے ان تمام تر حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ سیرت میرے نانا کی سیرت نہیں، کہا نا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کل اگر میں نہ رہوں، میرے نام سے منسوب باتیں کی جائیں، میں نہیں تو کیا ہوا، کردار حسین تو تمہارے سامنے ہے، جو حسین کرے سمجھو یہ محمد کا کردار ہے۔ کیوں ضرورت پڑی یہ کہنے کی کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے؟ صرف اس لیے کہ جب شخصیات میں پریشان ہو جاؤ تو کم از کم فیصلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ فرمایا یہ دیکھنا جہاں جہاں علی جائے گا وہاں وہاں حق جائے گا۔ یہ پہلی صفت اصحاب امام حسین میں صفت بصیرت، کہ یہ پہچان سکے کہ واقعاً حق کس کے ساتھ ہے، اور اتنے اٹل تھے اپنے اس فیصلے پر کہ حسین کو چھوڑا نہیں۔ اور آیا تو بیٹے کو لے کر آیا، بھائی کو لے کر آیا، کئی اپنے 2 بیٹوں کو لے کر آئے۔ جناب جعفر کے خاندان سے 10 لوگ کربلا میں شہید ہوئے، ذرہ برابر قدم نہیں لڑکھڑائے، کیونکہ جب آپ کے سامنے حق عیاں ہو جاتا ہے پھر انسان اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔